آخر وہ جنگ کون سی تھی جس میں بنو عباس نے بنو امیہ کو تاریخی شکست دے کر حکومت حاصل کر لی؟ اس کے بعد بنو امیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کیسے بنو عباس نے ایک ایسے شہر کی بنیاد رکھی جو آنے والے وقتوں میں دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا، جہاں سے مسلمانوں کا سنہری دور کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت سے رائے ہدایت کی اس سیریز لاسٹ اسلامک ہسٹری کی اس ایپیسوڈ میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو عباسیوں کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا، جو اس برادری کے بڑے تھے۔ یہ لوگ شام کی فتح کے بعد دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد ہوئے۔ 7ویں صدی کی خانہ جنگی کے دوران انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 8ویں صدی کے شروع میں کسی وقت انہوں نے ایک افواہ پھیلانا شروع کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جانشینوں میں سے ایک نے حکومت کا حق باضابطہ طور پر عباسیوں کو منتقل کر دیا ہے۔ بالفرض ایسا ہوا بھی ہوتا تو اس جانشین کو ایسا اقدام کیوں اٹھانا تھا، اور یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال عملاً یہ ہوا کہ عباسیوں کو ایک جواز مل گیا۔ نہ صرف وہ بنو امیہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی عزیز تھے، بلکہ وہ ان لوگوں سے بھی مدد حاصل کر سکتے تھے جو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی اولاد کو مسلمانوں کی قیادت کا زیادہ حقدار خیال کرتے تھے۔ انہوں نے پہلے جنوبی شام اور پھر عراق میں واقع اپنے ایجنٹ مشرق میں خراسان بھیجے، جہاں کی ایرانی وادی پر جابر امیوں کے خلاف انقلاب کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ 8ویں صدی کی چوتھی اور 5ویں دہائی میں دمشق کے امیہ مرکز سے دور دراز کے علاقوں میں بیعت لی جاتی رہی۔ وعدے کیے گئے کہ ان کی خلافت میں سب کو برابر رکھا جائے گا۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے حصے میں بتایا کہ امیوں نے عربوں کے لیے کچھ اور قانون بنا دیا تھا اور جو غیر عرب تھے ان کے لیے کچھ اور قانون بنا دیا تھا، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی کہ بعد میں ان کی حکومت کے خلاف لوگ نکلنا شروع ہو گئے۔ اور دوستو انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جانشین حکومت میں بڑا کردار ادا کریں گے۔ سلطنت کے مشرقی اسے کہ بہت سے مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد کے لیے مرکزی حکومتی کردار کے خواہش مند تھے۔ اس طرح عباسیوں نے معاشرے کے کئی لوگوں میں اپنی حمایت کو یقینی بنایا۔ نیک اور پارسا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ قوانین کے مطابق ایک حکومت چاہتے تھے۔ غیر عرب مسلمانوں کو رنج تھا کہ انہیں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ آل حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حق ہے۔ خیر دوستو 747 میں عباسیوں نے بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ عباسیوں کے سیاہ علم آج کے ترکمانستان میں واقع شہر مرو کے آسمان پر لہرانے لگے۔ یہ شہر اسلامی دنیا کے مشرق میں تھا۔ دوستو انقلاب کی قیادت ایک پراسرار ہستی ابو مسلم کے پاس تھی۔ اس کے متعلق زیادہ معلومات تو نہیں، پر زیادہ امکان ہے کہ اس کا تعلق عباسیوں سے نہیں تھا، وہ غالباً ایرانی تھا۔ اس کی شاندار سیاسی اور فوجی قیادت میں عباسی انقلابیوں نے خراسان پر قبضہ جما کر اسے اپنی تحریک کا مرکز بنا لیا۔ ابو مسلم نے افواج کو مغرب کی طرف ایران کے وسطی علاقوں میں بھیجا اور وہاں کے ایرانی مسلمان اپنی انقلابی جوش و خروش میں فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شروع میں یہی لگتا تھا کہ یہ صرف اس شہر مرو میں ہی بے چینی کا عالم ہے، لیکن جب یہ فوج ایرانی حدود سے نکل کر عرب دنیا میں داخل ہوئی تو امیہ خاندان کے لیے حقیقی خطرہ بن گئی۔ دوستو کوفہ امیوں کے خلاف جذبات کا گڑھ چلا آ رہا تھا۔ جب سیاہ عباسی علم مشرق میں نمودار ہوئے تو اہل کوفہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیہ گورنر کو بے دخل کر کے نکال دیا گیا۔ کوفہ پر قبضہ کر لینے کے بعد خلافت کا عباسی دعوے دار ابو العباس باقاعدہ بیعت لے سکتا تھا۔ اس انقلاب کے پاس ایک واضح مقصد تھا، اسے پورے ایران میں اکثریت کی
حمایت حاصل تھی اور اب قیادت کے لیے ایک رہنما بھی سامنے آ گیا تھا۔ جیسے جیسے لوگ عباسیوں کے گرد جمع ہوتے گئے، امیوں کا انداز دفاعی ہوتا چلا گیا۔ اس سارے عرصے میں امیوں کے سپورٹرز کو ابھارنا ایک چیلنج بنا رہا۔ کئی اشروں سے امی حکومت نے کسی حقیقی خطرے کا سامنا نہیں کیا تھا۔ شامی افسر اپنی پراپرٹیز پر موجود ہونے کو ہی کافی خیال کرتے تھے۔ ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی کہ انقلاب از خود کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جب امی خلیفہ مروان ثانی نے اپنی افواج کو اکٹھا کیا، انقلابی تقریباً سارے عراق پر قبضہ کر چکے تھے۔ اور دوستو، اس کے بعد ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جس نے امی خلافت کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ دوستو، ہوا یوں کہ سینٹرل میسوپوٹیمیا میں جنگ ضاب یا کلائمیکٹک بیٹل ہوئی۔ دوستو، عباسیوں نے اپنے مد مقابل امی فوج تہس نہس کر کے رکھ دی۔ پوری مسلم دنیا سے امی کنٹرول ختم ہو گیا اور اس کے بعد عباسیوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عباسی دمشق کی طرف بڑھے، راستے میں آنے والے شہر ان کی اطاعت قبول کرتے چلے گئے۔ حکمران امی خاندان کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ خود مروان مصر سے پکڑا گیا، جہاں وہ عباسیوں کو پیچھے دھکیل کر امی حکومت بحال کرنے کے لیے فوج بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شکست خوردہ خاندان کا صرف ایک شخص اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ اس نوجوان کا نام عبد الرحمن تھا۔ اسے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ عبد الرحمن بھیس بدل کر شمالی افریقہ نکل گیا۔ فلسطین سے مصر اور پھر مغرب تک عباسی فوج نے اس کا پیچھا کیا۔ دوستو، اپنے خاندان کے ایک سابقہ غلام کی مدد سے اس کا یہ افسانوی سفر اندلس یعنی اسپین پر ختم ہوا۔ یہاں اس نے عباسی کنٹرول سے دور ایک امی حکومت قائم کی جو تقریباً 300 سال تک قائم رہی۔ خیر دوستو، آخر کار 8ویں صدی کے مڈ میں خلافت امیوں سے نکل کر عباسیوں کے پاس آ گئی۔ امیوں کے خلاف ہونے والی بغاوت کی بنیاد ان خیالات پر تھی کہ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق ہو، غیر عربوں کو معاشرے میں عربوں کے برابر درجہ دیا جائے اور حکومت میں آل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کچھ کردار رکھا جائے۔ دوستو، یہ عام اور آئیڈیل وعدے لوگوں کے مختلف گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اس کے بغیر انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اقتدار میں آ جانے کے بعد ان سے جو امیدیں تھیں وہ بہت کم پوری ہوئیں۔ دوستو، انقلاب کا مقصد خلفائے راشدین کا دور واپس لانا نہیں تھا کہ جہاں خلیفہ کا احکام سیاسی مفاد کی بجائے تقوی کے تابع ہو۔ اگر عباسیوں نے کسی چیز میں تسلسل رکھا تو وہی امیوں کی آمریت تھی جس کے یہ خلاف خود چلے آ رہے تھے۔ خلافت وراثتی انقلاب ہی رہا اور بنو قریش سے باہر نہیں گیا۔ آل حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حمایت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ عباسیوں نے غیر عربوں کو معاشرے میں سرگرم ہونے کا بھرپور موقع دیا اور اس اعتبار سے وہ امیوں سے بہت بہتر تھے۔ اگرچہ خلافت عربوں کے پاس ہی رہی، لیکن انتظامیہ میں ایرانیوں کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا۔ اسلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے ایرانیوں نے بیوروکریسی کا ایک کمپلیکیٹڈ لیکن نہایت منفرد نظام بنا لیا تھا۔ اب چونکہ غیر عربوں کے خلاف منظم انتظامات موجود نہیں تھے، چنانچہ سلطنت کی انتظامیہ میں ان کا کردار مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اس کو دیکھنے کے بعد عباسیوں نے اپنا دارالحکومت ایران کے قریب لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، دوسرے عباسی خلیفہ المنصور نے 765 میں فرات اور دجلہ کے درمیانی میدانی علاقے میں اپنے دارالحکومت کی بنیاد رکھی۔ یہ نیا شہر پرانے ایرانی دارالحکومت مدین کے قریب تھا۔ اس شہر کو دنیا بغداد کے نام سے آج بھی جانتی ہے۔ دوستو، اگلے 20 برس میں بغداد 10 لاکھ آبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ مسلم سلطنت کے اس کیپٹل کو ایسا شہری مرکز بن جانا تھا کہ جہاں حکومت، کلچر، سائنس اور آرٹس کا گڑھ ہونا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر بنو عباس کے کارناموں کو سمجھنا ہے تو بنو امیہ کے برعکس فوجی کارناموں اور دور دراز علاقوں کی فتوحات کی بحث ناکافی رہے گی۔ در حقیقت عباسیوں کی آمد پر سلطنت کی سرحدی توسیع کا عمل رک گیا۔ بازنطینیوں کی سرحدوں پر موسمی
حملوں کا سلسلہ جاری رہا لیکن یہ فیصلہ کن ثابت نہ ہوئے۔ 732 میں امیوں کے زمانے کی جنگ ٹورس کے بعد مسلمانوں کی یورپ میں توسیع رک گئی اور مشرق کی طرف سینٹرل ایشیا میں صرف اضافی فائدے حاصل کرنے کے لیے مداخلت کی گئی۔ سینٹرل ایشیائی میدانوں میں گھسنے والے ترک بذریعہ فتوحات مسلم تہذیب کا حصہ نہیں بنے، بلکہ یہ 9ویں اور 10ویں صدیوں میں مسلم سلطنت کے مرکزی علاقوں کی طرف نقل مکانی کا نتیجہ تھا۔ خیر دوستو، 9ویں سے 13ویں صدی عیسوی تک مسلم دنیا نے سائنس، مذہب، فلسفہ اور ثقافت میں ترقی کا ایک ایسا زمانہ دیکھا کہ اس سے پہلے یا بعد کی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہیں سے مسلم ہسٹری کا 5th چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم لاسٹ اسلامک ہسٹری کے اگلے حصے میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔